السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ 6:13 صبح کی آج ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں آپ کے لیے۔ فرینڈز، میری باتوں کو دھیان سنا کریں، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا، اور آخر تک ویڈیو کو لازمی دیکھیے گا، اور لائک تو آپ نے ویڈیو کو کر دیا ہوگا۔ تو شروع کرتے ہیں اپنی آج کی اس ویڈیو کو۔ جناب، موٹیویشن ویڈیو ہے انشاءاللہ آج کی، اور آپ کو یہ بات بتا دوں کہ آپ بالکل پریشان نہ چھوڑ دیں، کیونکہ جو سٹریس ہے، یہ ریسرچ سے بات ثابت ہوئی ہے، جو سٹریس، ٹینشن اور ڈپریشن ہے، اس سے شوگر کی مرض بھی بڑھتا ہے۔ بعض لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ شوگر جو مرض ہے وہ اس کی بنیاد ہی جو ٹینشن اور سٹریس ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ یار چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کریں، اور دل میں بغض نہ رکھیں، اور سلوک اتفاق اور پیار سے، محبت سے رہیں۔ یقیناً دین کے نزدیک رہیں گے تو ہمیں فائدہ ملے گا، ہر لحاظ سے ثواب بھی ہے، اور دنیاوی لحاظ سے ہماری صحت بھی اچھی رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ تو اب بات کرتا ہوں کہ جو ہمارا جو بچپن ہے وہ کدھر گیا؟ مر گیا۔ بچپن کدھر گیا؟ مر گیا، اور یعنی کہ وہ ٹائم گزر گیا۔ اب میرے لیے یا جو بھائی جن کا بچپن گزر چکا ہے ان کے لیے کیا ہے کہ وہ بچپن جا چکا ہے، یعنی کہ دوسرے لفظوں میں آپ کہہ سکتے کہ وہ بچپن مر چکا ہے۔ اس طرح جوان بندہ جو آگے عمر کی نکلتا ہے بڑھاپے کی طرف، لڑکپن یا جوانی، اور اس کے بعد بڑھاپا، تو جو ایج نکلتی جا رہی ہے وہ آپ کو جو پچھلا جو ایج تھی وہ کیا ہوئی؟ ختم ہو چکی ہے، مر چکی ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے آپ کے جو بال گئے جاتے ہیں، جو نیچری چیز ہے، قدرتی چیز ہے، وہ قدرتی چیز ہے۔ اس لیے جو ٹائم ہے اس کی ہمیں ویلیو جاننی ہے، وقت کی ہمیں قدر کرنی ہے یار، کہ جو ابھی آج کے کام ابھی کر لیں گے وہی ہو جائے گا، اگر ابھی نہیں کیا تو سمجھ لیں کہ وہ نہیں ہوگا۔ اور میں آپ کو پہلے بھی شاید بتا چکا ہوں کسی بعض ویڈیوز میں کہ اپنے پلاننگ کو کوشش کرنے کا آپ نوٹ ڈاؤن کر لیں کریں پیج کے اوپر۔ ڈیلی کی روٹین لائف جو ہے اس کو آپ رات کو سوتے وقت اپنے ایک پیڈ رکھیں، اس کے اوپر لکھ لیا کریں کہ میں نے اگلے دن یہ کام کرنے ہیں۔ اس سے صبح اٹھ کے آپ کا مائنڈ ریلیکس ہوگا، اس میں جو سب سے پرائرٹی پہ جو کام ہوں گے وہ آپ سب سے پہلے کر لیں، جو آپ کے لیے زیادہ ضروری ہیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ آپ کا مائنڈ اور ریلیکس ہو جائے گا کہ یار میرے جو سب سے ارجنٹ کام تھے وہ میں نے ابھی کر لیے ہیں۔ جو آپ وہ سب سے ضروری کام کر لو گے تو کیا ہوگا؟ وہ آپ کے لیے مائنڈ ایزی ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ کے جو چھوٹے کام، جو آسان کام ہیں وہ آپ کرتے جاؤ گے تو وہ آپ کے لیے کرنا اور بھی آسان ہو جائے گا۔ اس طرح سے آپ کا دن گزر جاتا ہے، اور شام کو دوبارہ اس کو جب ٹو ڈو لسٹ کو دیکھتے ہو تو آپ کے لیے آسانی ہو جاتی ہے یار کہ میں نے آج یہ کام کر لی ہیں، اور اندر سے سیٹسفیکشن فیل ہوتی ہے۔ ایگزامپل دیتا ہوں، کل میں نے اپنی کچھ الحمدللہ لسٹ بنائی، اور اس میں آپ یقین کریں کافی ٹائم کے بعد میں نے میکسیمم اپنے کام جو ہیں وہ دن بھر میں کر لیے، حالانکہ میری ابھی آپ کو یقین کریں میری طبیعت بہت خراب ہے، جسم میں درد بھی شدید ہے، اور مطلب پینفل کنڈیشن میں تھا میں تھوڑی بہت، تو بس تھکاوٹ ہو گئی تھی کہیں ٹریولنگ کی تھوڑی سی، تو شاید اس وجہ سے۔ تو مقصد یہ ہے کہ میرا یہ بتانے کا مقصد آپ کو یہ کر ہم، پھر میں نے اس کیونکہ لسٹ بنی ہوئی تھی آپ کے سامنے، جب گول ہوگا، جو کوئی ٹاسک ہوگا تو آپ اس کو اویل کر پاؤ گے اس موقع کو۔ آپ کو پتہ ہوگا یار میرے سامنے کوئی ویژن ہے، جب آپ کے سامنے کوئی ویژن ہی نہیں ہے، آپ کے سامنے کوئی گول ہی نہیں ہے، کوئی ٹاسک نہیں ہے، تو آپ کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ یار میں نے کس طرح لائف کے اندر آگے بڑھنا ہے۔ اور ایک جو امید ہے، ہوپ ہے، یہ زندگی کے اندر لازمی رکھیں ہوپ۔ اگر امید نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں سمجھ لیں کہ امید ہونا لازمی ہے۔ امید ہی بندے کو آگے لے کے چلتی ہے، اور امید اپنے لیے بھی بنے اور دوسروں کے لیے بنے۔ دوسرے کو کبھی بھی موٹیویٹ نہ کریں، جہاں بیٹھیں وہاں پہ اچھی موٹیویشن پھیلائیں، اچھی بات کریں، اگلے کو پازیٹیو باتیں بتائیں، اس سے آپ کی پازیٹیو وائبس اس کے اندر ٹرانسفر ہوں گی۔ اگر وہ کسی وجہ سے پریشان بھی ہے تو یار اس کو مزید پریشان مت کرو، ٹھیک ہے۔ بعض وقت کسی کی بات کرنے سے بھی آپ کا دل دکھ سکتا ہے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ایک مسلمان کا دل توڑنا اس طرح کعبہ شریف کے ٹکڑے ٹکڑے کر دی جائیں۔ تو اس لیے بات کرتے ہوئے بھی ہمیں بہت سوچ سمجھ کی بات کرنی چاہیے، کسی کی غیبت نہ ہو جائے، کسی کی کوئی برائی نہ ہو جائے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ خاموشی عبادت ہے، بات کریں جتنی ضروری بات اتنی کریں، اس سے زیادہ بات فضول گوئی ہے، اس سے منع کیا گیا۔ تو ہاؤ ٹو کم فیلیئرس، آخر میں اس کے بارے میں بات کروں گا، اس کے بعد پھر آپ سے انشاءاللہ اجازت چاہوں گا۔ فیلیئر جو ہماری زندگی میں آ جاتے ہیں اس کو ہم نے اوور کم کیسے کرنا ہوتا ہے۔ دیکھیں جب آپ کے اوپر کوئی بھی فیلیئر آیا وہ فیلیئر نہیں ہوتا، اصل میں ہم اسے سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اگر ایک بندہ کوئی کامیاب لائف گزار ہے اور اس میں وہ جو ہے اگر وہ سمجھ لیا کہ میری مطلب ایگزامپل دیتے ہیں کہ جاب ہوگی، اس کی سرکاری جاب ہوگی ہے، جس طرح بعض بندوں کی جاب نہیں ہوتی، وہ بیچارے پڑھ لکھ کے بھی بڑا جاب ڈھونڈ رہتے ہیں، روزگار ڈھونڈ رہتے ہیں، لیکن جاب نہیں ملتی، کاروبار روزگار نہیں مل رہا تھا بیچاروں کو۔ اس سلسلے میں ان کے لیے یہ ہے کہ وہ جب وہ سیکھ رہے ہوتے ہیں، جو کوئی بندہ پرائیویٹ جاب کرتا ہے وہ ایک کمپنی میں جائے گا، دوسری میں جائے گا، تیسری میں، چوتھی، پانچویں میں، ڈفرینٹ کمپنیز میں وہ تھوڑا تھوڑا اپنا ایکسپیرینس گین کرے گا کہ 10 سالوں میں اس نے 2 4 5 کمپنیاں چینج کی ہیں۔ اور ایک بندہ جو سرکاری ملازم ہو گیا وہ ایک ہی جگہ پہ کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے وہ اچھی جاب ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن
سیکھنے کے بارے سے آپ دیکھیں کہ وہ بندہ زیادہ گرو کر گیا ہے کہ جس نے 4-5 کمپنیوں میں کام کیا ہے، کیونکہ اس کا ڈفرینٹ انوائرمنٹ، ڈفرینٹ ماحول کے اندر وہ رہ کے آیا ہے، اس نے بہت سارے کام وہاں پہ سیکھے ہوں گے ڈفرینٹ قسم کے. ہر کمپنی کا اپنا ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے، اپنی حکمت عملی ہوتی ہے، اپنے طریقے سے وہ کام کرواتے ہیں. ٹھیک ہے، وہاں کا انوائرمنٹ ماحول تبدیل ہوتا ہے، مشینیں اور ڈفرینٹ چیزیں ہر لحاظ سے، کوالٹی کا سسٹم اور باقی جتنا بھی ٹیکنیکل سسٹم اور سارا جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے یقینی طور پہ. یعنی کہ ماحول ایک تقریباً مختلف ہی ہوتا ہے. تو اگر اس نے مختلف کمپنی میں کام کیا تو آٹومیٹکلی اس کو بندے کا ایکسپیرینس زیادہ ہوگا. تو وہ کیا بندہ، وہ اندر سے کیا بن رہا ہے، وہ اندر سے سیکھ کے وہ گرو کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اب آپ ایک جگہ پہ اسٹک ہوئے ہو، اگر ایک جگہ بیٹھے ہو تو اس کی بجائے بندہ کوئی اگر کم از کم زندگی میں دوڑ نہیں رہا تو چل تو رہا ہے نا یار. جو بندہ چل رہا ہے وہ کیا ہے، سکسیزفل ہے، اس کو آپ سکسیزفل کو کہیں گے، کامیاب کہیں گے. اور جو نیچے گر کے دوبارہ اٹھتا ہے اصل کامیاب وہی ہوتا ہے. زندگی میں سکسیزفل وہی ہے جو نیچے گر کے دوبارہ اٹھتا ہے اور کامیاب وہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے آپ نے جو اوور کام کرنا ہوتا ہے، اس کو جو آپ کی پرابلمز ہیں ان کو جو بھی آپ کی فیلیئرز ہیں ان کو آپ نے کس طرح وہ کم کرنا ہوگا. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے جو فیلیئر ہے اس کو یہ مت کو کہ جیسے یہ فیلیئر، جیسے اگر ایگزامپل میں کسی فیلڈ میں یا کسی زندگی کے امتحان میں ناکام ہوا ہوں تو میں کہوں جی کہ یہ میں ناکام ہوا ہوں. اس کو میں نے ایسے نہیں بولنا کہ میں ناکام ہوں، اس کو دیکھنا ہے یار کہ ناکامی ہے کیا، بیسیکلی ہوا کیا ہے. ایگزامپل دیتا ہوں کہ میرے میٹرک میں میری سپلی آ گئی، ایگزامپل دیتا ہوں. تو اب اس سپلی کے میں نے ریزن دیکھنا ہے کہ یار یہ میری سپلی نہیں آئی، یہ سپلی کس وجہ سے آئی ہے. یہ جو ناکامی ہوئی ہے مجھے یہ مطلب لوگوں کی نظر میں، یا چلو ایکچوئل میں کر لو کچھ، اگر کچھ غلط ہوا ہے تو کس وجہ سے غلط ہوا ہے، اس کی ایگزیکٹ میں دیکھوں گا یار کہ کہاں مسٹیک ہو رہی ہے. کیا میری پڑھائی میں کوئی کمی آ گئی تھی، کہ ماحول انوائرمنٹ کی کمی آ گئی تھی، یا میں کچھ اور ایسا ہو رہا جس کی وجہ سے میں اس کو پڑھ نہیں پا رہا تھا، میرا مائنڈ ریسٹلیس کہیں اسٹیٹ میں تو نہیں چلا گیا تھا، کس وجہ سے مجھے یہ پریشانی آ رہی تھی. تو اوور آل ہر لحاظ سے اس کو دیکھ لینا ہوتا ہے یار کہ کس وجہ سے یہ پریشانی بن رہی ہے. دیٹس ایکچوئل ریزنز، کہ آپ نے اصل میں ایکچوئل میں چیز کو دیکھ لیا، ریئلٹی میں چیز کو دیکھ لیا. تو آپ کا اس طرح سے دیکھنے سے آپ چیزوں کو آپ آبزرو کرنا سیکھتے ہو، آپ کو سمجھ آنا شروع ہوتی ہے. آپ کا جو سمجھنے کا جو آپ کی سمجھنے کی جو حص ہے، جو آپ کی سمجھنے کی ایک سکل ہے وہ زیادہ بڑھتی ہے، جو آپ چیزوں کو باریکی سے آبزرو کرنا شروع کرتے ہو. ٹھیک ہے، بجائے آپ اگر آپ زیادہ باتیں کر رہے ہیں، کوشش کریں کہ آپ 2 کانوں سے سنیں، لوگوں کی آبزرو کریں، دیکھیں لوگوں کو واچ آؤٹ کریں یار کہ لوگ کس طرح کام کر رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے آگے پیچھے آپ کے ماحول میں، انوائرمنٹ میں کیا چل رہا ہے. اگر آپ کسی جگہ پر کھڑے ہیں اور وہاں پہ کچھ لوگ سیاسی باتیں کر رہے ہیں یا کرکٹ میچ کی باتیں کر رہے ہیں، اکثر آپ نے دیکھا کہ بعض لوگ اسٹاپ پہ کھڑے ہو کر یا کہیں بھی کھڑے ہو کر بہت ساری باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. کسی جگہ پہ بھی، کہیں ہاسپٹل میں، کہیں بھی کسی جگہ پہ آپ گئے ہوں تو ڈفرینٹ ماحول انوائرمنٹ کے اندر، ڈفرینٹ پلیسز کے اندر ڈفرینٹ طرح کے لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں. اب وہاں پہ اگر آپ کو پاس ہو کے کھڑا ہونا پڑ گیا ہے، یا آپ کی بس میں ٹریول کر رہے ہیں کسی جگہ پہ بھی، تو اب ان کی باتیں آپ نے سننی ہی سننی ہے. ٹھیک ہے، اب ان لوگوں کے درمیان میں آپ کا کچھ اگر نالج سیاست کے والے سے بھی ہے، اگر سیاسی گفتگو ہو رہی ہے، اب آٹومیٹکلی آپ کو کچھ باتوں کا پتہ ہوگا، یا جب جو بندے بات شروع کریں گے آپ کا مائنڈ بھی ایک قسم کا وہ اس اسٹوری کو چلانا شروع کر دے گا. ٹھیک ہے، اور آپ کا مائنڈ ٹریگر ہوگا ان باتوں کے بارے سے، آپ کو دل کرے گا یار میں بھی بات کروں، بولوں کہ یار ایگزامپل دیتا ہوں کہ یار نواز شریف صاحب ایسے تھے، فلاں صاحب ایسے تھے، اور فلاں یہ بات ہے، یہ بات ہے، ایگزامپل دے رہا ہوں، اس والے سے آپ کو دل کرے گا بولنے کو. لیکن اگر آپ وہاں پہ خاموش رہ جاتے ہیں بالکل چپ، اور ان کی باتیں آپ سن رہے ہیں لیکن آپ خاموش ہو رہے ہیں، تو یقین کریں یہ آپ کے اوپر بہت بڑا، اپنے اوپر بہت بڑا سٹینڈ ہے، اپنے اوپر بہت بڑا سٹینڈ ہے کہ آپ خاموش ہیں اور صرف خاموش رہ کے بات سن رہے ہیں. آپ ان کی بحث اور گفتگو میں شامل مت ہوں، بلکہ خاموشی سے سن لیں کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں. تو اس میں آپ کی یقیناً کامیابی ہے، کیونکہ اس طرح کی بحث یا کوئی بھی ایسی بات جس کا آپ کو ایکچوئل میں فائدہ نہیں ہے، کوشش کریں کہ اس سے آپ گریز کریں، بچیں. ٹھیک ہے، اس دوران آپ جو بات کر رہے ہیں آپ اپنے آپ کو میڈیٹیٹ کر سکتے ہیں، آپ خاموشی سے اپنے آپ کو مطلب دل میں ذکر اللہ کا کر سکتے ہیں، دوسری پڑھ سکتے ہیں. تو اپنے ٹائم کو نہیں کہ ویسٹیج سے بچائیں. اور ایک لمحہ زندگی قیمتی ہے، زندگی کا کوئی پتہ نہیں بھائی ہو. تو دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیں، اور اپنے آپ کے لیے بھی نیک اعمال کا خزانہ جمع کر لیے تاکہ آخر کی ہماری اچھی ہو جائے. تو میرے والدین کے لیے اور اپنے والدین سب کے لیے جو ہے آپ دعا لازمی کیا کریں. اور انشاءاللہ تاکہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کے لیے اچھی اچھی مزید ویڈیوز لے کے آتا رہوں. کچھ ویڈیوز میں نے نیوز کے والے سے بھی بنائی تھی آپ کے لیے، مجھے شک ہو رہا شاید اگر آپ لوگ بور ہو رہے ہیں نیوز کی تو مجھے کمنٹ میں جا کے بتائیں. اگر آپ نیوز کا کچھ سننا چاہتے ہیں تو میں آپ کو نیوز کی اپڈیٹ دیتا رہوں گا تھوڑی بہت ساتھ ساتھ. ٹھیک ہے، کیونکہ ملٹی انفارمیشن چینل ہے میرا، تو وہ دیتا رہوں گا. اگر آپ کو
نیوز کے والے سے کوئی انٹرسٹ آپ سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے میں نے ابھی آٹا چینی کے والے سے لگایا ریٹ کا، اس کا کیا مطلب جو برہان کے والے سے، پھر ڈفرینٹ جو ایروپلینس کا تھا، آپ نے دیکھی ہوگی میرے چینل پہ، آپ لوگ جو بھائی دوست دیکھتے ہوں گے میری ویڈیوز، تو انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کروں گا کہ آپ کی مرضی کی ویڈیو لے کے آتا رہوں، جو بھی آپ دیکھنا چاہیں کنٹینٹ، انشاءاللہ اس کے بارے سے میں ویڈیوز بناؤں گا۔ پلیز 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 مجھے نیچے جا کے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتا دیا کریں، اور ویڈیو کو جہاں لائک تو کر دیا کریں، اس سے مجھے حوصلہ میرا بلند ہوتا ہے۔ تو دعا میں یاد رکھیں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔